براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں. شبلی فراز اس وقت میڈیا سے مخاطب ہیں. یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان بول رہی تھیں، اور جس طرح کہ پہلے تو ہم نے سنا تھا اور یہ محاورہ کہ چور مچائے شور، ایسے لوگ جن کا ماضی کرپشن، دھاندلی، لوٹ مار، قتل و غارت اس سے سجا ہوا ہے، آج وہ لوگ آ کے یہاں پہ ہمیں بھاشن دے رہے ہیں. آج وہ لوگ آ کے یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا ہماری حکومت نے NA-75 ڈسکا میں جس طرح سے انہوں نے یہ خود اعلان کیا تھا کہ وہ 23 حلقے میں الیکشن دوبارہ کرائیں، اور جس طرح ہماری لیڈر کی ایک پہچان ہے کہ وہ کبھی بھی نہ پریشر میں آتا ہے، نہ مرغوب ہوتا ہے، چیلنج کو قبول کرتا ہے، تو پرائم منسٹر عمران خان نے فوراً یہ چیلنج قبول کر لیا اور ان کو یہ آفر کی کہ بالکل کریں آپ. لیکن حسب روایت پاکستان مسلم لیگ نون، جو کہ ہمیشہ دھاندلی کی بنیاد پر چھانگا مانگا سے لے کر اس ملک میں سیاست کو خرید و فروخت کی روایت قائم کرنے والی پارٹی آج سیخ پا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا پیدائشی حق ہے کہ وہ جو الیکشن جیتے کہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اور جو ہاریں تو وہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے. آپ جو اس وقت جو بھاشن دے رہے ہیں قوم کو الیکشن کی شفافیت کے بارے میں، تو آپ کا دوہرا معیار کیوں ہے؟ آپ سینٹ کے الیکشنز میں کیوں مخالفت کر رہے ہیں اوپن ووٹنگ کی؟ ہمارا لیڈر تو یہی کہتا ہے کہ ووٹنگ چاہے وہ سینٹ کی ہو یا جنرل الیکشنز کی ہو، جنرل الیکشنز کے لیے بھی ہم وہ پارٹی ہیں جس نے کہ یہ سجیشن بھی دی ہے اور اس پہ انشاءاللہ عمل پیرا بھی ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہونی چاہیے، تاکہ جتنے بھی الیکشنز جس میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جیسی پارٹیوں نے ہمیشہ خرید و فروخت، دھونس، فائرنگ، اغوا، اس قسم کی چیزیں، یہ ان کا ترہ امتیاز ہے. انہوں نے کبھی بھی کوئی الیکشن مہذب طریقے سے نہیں لڑا. انہوں نے ہمیشہ ایک ایسی روایت کام کی ہے جس میں کہ اگر ذرا سے بھی یہ ہٹ جائیں تو ان کی حیثیت ان کو پتہ چل جائے. آج یہ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتا دیں، آپ قوم ان سے یہ پوچھے کہ کیوں آپ کے وکیل، کیوں آپ کی پارٹیاں، کیوں پارلیمنٹ میں آپ اوپن ووٹنگ کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اوپن ووٹنگ کی مخالفت وہی کر سکتا ہے جس کا کہ دھاندلی کا ارادہ ہو، جس کا خرید و فروخت کا ارادہ ہو. جس کو یہ نہیں کرنا ہماری پارٹی کی طرح، اس نے تو سامنے کہا ہے کہ ہر چیز سامنے شفاف طریقے سے ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے تو ہر چیز چھپ کے کرنی ہے. انہوں نے ان سے کوئی بھی سوالات پوچھے جائیں ان کی لیڈرشپ کی، وہ جھوٹ پہ مبنی نیریٹو دیتے ہیں، جھوٹ پہ مبنی ان کی سیاست ہے. اور جس طرح سے انہوں نے ماضی میں ان کی لیڈرشپ نے کیا، کیلیبری فنڈز کے ذریعے، لندن تو کیا پاکستان میں ہماری جائیداد نہیں ہے. یہ وہ ہے کریڈیبلٹی اس لیڈرشپ کی جس کی کہ بات ہو رہی ہے. انہوں نے صحیح راستہ دیکھا ہی نہیں ہے اور نہ یہ اس پہ جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی پوری جو تربیت ہے، ان کی جو پوری ٹریننگ ہے، وہ ساری دھوکہ، فریب، جال سازی، دھونس. اور آج جبکہ ہم گئے تھے وہاں پہ فیملی سے جو کہ شہید ہوا ہے اس سے ملنے، تو ان کا ہمارے سے یہی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو عدالت میں کھینچا جائے، اور وہ لوگ جو کہ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ، جاوید لطیف جیسے لوگ،
اور ایسے لوگ جو کہ جن کو کہ ان کاموں کا تجربہ ہے وہ سارے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے اور امن کو بھی خراب کیا اور ایک ایسی سچویشن کریٹ کی جس سے کہ 2 جانیں ضائع ہو گئیں. ہم قوم کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو نوسرباز ہیں جو کہ مختلف روپ میں آ جاتے ہیں، جن کی کہ پوزیشنز، جن کا کہ موقف بدلتی ہوا کے ساتھ بدلتا ہے، کبھی گالیاں دیتے ہیں، کبھی تعریفیں کرتے ہیں، یہ اس قسم کی جو ایک منافقت پہ مبنی ایک سیاست ہے، ان کی کرپشن سے بھری ہوئی تاریخ ہے ان کی آپ جائیدادیں غیر ممالک میں آج بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لنڈن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اور اربوں خربوں روپے جو ہے تو یہاں سے لوٹ کے لے گئے. آج یہ ہمیں کہہ رہے ہیں، یعنی سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کی بات ہے کہ کتنے لیول پہ یہ آ گئے ہیں کہ اوپر جو ہے ایک تو دھاندلی کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، اور اس کے اوپر آ کے یہاں پہ پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں اور جھوٹ کی بنیاد پہ اپنی باتیں کرتے ہیں. تو ہم پھر ان کو وہ چیلنج کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے لیڈر نے، پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو چیلنج قبول کیا ہے، اور یہی ہمارا موقف ہے کہ دوبارہ الیکشن ہو، انشاءاللہ ان کو وہی ہزیمت اٹھانی پڑے گی. بیکاز اب جو ہے جس طرح کہ ہم نے وزیر آباد اور دوسرے علاقوں میں ہم نے جو ان کی جو جیت کی جو لیڈ تھی اس کو تقریباً ہم برابری پہ لے آئے ہیں، تو ان کا جو ہے جو ووٹ بینک ہے وہ بھی نیچے جا رہا ہے، اور الحمدللہ ہمارا جو ہے پنجاب میں ووٹ بینک اوپر جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. ان کا موقف ہے کہ پورے حلقے میں الیکشن کروائے جائیں کیونکہ 20 پولنگ اسٹیشن وہ ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کو برتری حاصل تھی اور انہوں نے نتائج کو ٹیمپر کیا. وہ کہتے ہیں کہ 20 میں نہیں پورے حلقے میں پولنگ جو ہے کروائی جائے. آپ سے ایگری کرتے ہیں آپ پورے حلقے کی بات کریں یا 20 پولنگ اسٹیشن کی بات کریں؟ دیکھیں ان کی ہم آج یہ کریں گے، یہ پھر 20 پہ چلے جائیں گے. ہم ان کی طرح پوزیشنز نہیں بدل رہے. انہوں نے شروع میں ڈیمانڈ کیا تھا کہ 23 حلقوں میں، ہم نے کہا بالکل قبول ہے. آج جو ہے تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی پورے کو ہے، تو یہ موقع بدلتے رہتے ہیں. تو ہماری تو پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ جہاں پہ کچھ مسئلہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہوا ہے، اور یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا، ہم نہیں کریں گے یہ فیصلہ. یہ ایک فیصلہ الیکشن آف کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ اور اس والا ادارہ ہے، کریڈیبلٹی والا ادارہ ہے. ہماری حکومت میں الحمدللہ ہم نے ایسے لوگ لگائے ہیں. ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ پوری آزادی طریقے سے اپنے فیصلے کریں گے، اور جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا. یہ بتائیں، یہ تو آپ کو پتا ہے ڈکلیئر ہے کہ پولنگ سٹاف اغوا ہوا، پھر صبح 6 بجے آ کے ان کو وہاں پہ جمع کرایا گیا. الیکشن کمیشن میں بھی یہ آج سے ہو گیا ہے. آپ بتائیں کس معاملے؟ دیکھیں میں آپ کو جہاں تک کہ ادھر جو بھی وہ ہوا ہے، باتیں ہوئی ہیں، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، میں تھا نہیں. لیکن دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف بڑی نئی ہے. ان کی سیاسی تاریخ جی ہاں، ان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ بھری پڑی ہوئی ہے اس قسم کے واقعات سے. ہمیں تو یہ اس قسم کی چیزیں کرنی بھی نہیں آتی ہیں. ہم تو ڈیسنٹ سیاست کرتے ہیں. یہ جنہوں نے بھی کیا کئی دفعہ خود انہوں نے، ہم تو یہ کہیں گے کہ انہوں نے اگر ایسا ہوا ہے تو اس میں یہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. ہاں نون لیگ نے NA-75 کی درخواست دے دی ہے، جبکہ تحریک انصاف نے کل PK-63 کی درخواست دے دی ہے دھاندلی کی. نیا کیا پرانا کیا؟ دیکھیں یہ تو جب الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد کئی چیزیں، جس طرح نوشہرہ میں بھی میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے بھی کوئی اپنی جو اعتراضات ہیں وہ جمع کرائے ہیں. دیکھیں یہ ادارے جدھر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ اسی لیے ہوتے ہیں. ہم اداروں میں بلیو کرتے ہیں، یہ بلیو کرتے ہیں اس کی لین دین کی سیاست کی، یہ بلیو کرتے ہیں دھوس کی سیاست کی، یہ اغوا کی سیاست کی. یہ کام ان سے منسوب ہیں. پورا پاکستان جانتا ہے جو ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے کیا، اس سے ہی آپ کو پورا مل جانا چاہیے، جواب مل جانا چاہیے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو عورتوں پہ بھی گولیاں چلاتے ہیں، جو بچوں پہ گولیاں چلاتے ہیں اور دنداناتے پھر رہے ہیں. شبلی صاحب یہ بتائیے گا، آخری کوشچن یہ بتائیے گا کہ ڈی سی کہتے ہیں ناکام ہے، اے سی ناکام ہے، پولیس ناکام، رینجر ناکام، تو فوج کی نگرانی میں آپ دوبارہ الیکشن کروا دیں، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے؟ دیکھیں یہی مسئلہ ہوتا ہے جب ایک طرف جب اصل مقصد کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کنڈکٹ کراتا ہے الیکشن، اور جتنی بھی انتظامیہ ہوتی ہے وہ ان کے سہولت پہ ہوتی ہے. فوج کا الیکشن کرانا، دیکھیں اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے
मकसद क्या है कि इलेक्शन में वो लोग जीतें जो कि अवाम के वोट से जीते, उसको इंश्योर करना, उसको यकीनी बनाने के लिए जाहिर है कि आपको जो भी करना पड़े, इट्स वर्थ इट। ठीक है। शिबली साहब थोड़ा सा ये बताएं कि आजकल आप सेनेट का जो है दौरा है, तो क्या कोई कितना चल रहा है, कोई नई खबर बताएं हमें। देखिए, ये नून वालों से पूछें, हमारे ये काम नहीं है। अच्छा ये बताएं, कल 14 MNAs और MPs जो है वो पिशावर में गैर हाजिर रहे, कुछ वजाहत भी आई है कि वो यहाँ असेंबली में थे लेकिन आगे पीछे, तो अब ये बताएं कि क्या डिसिप्लिनरी एक्शन क्या लिया जा रहा है जिन्होंने वायलेट किया है आपके PP जो शहर है 63 के। देखिए, अभी वो उस पे काम हो रहा है, ज़ाहिर लीडरशिप जब पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ जाएं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपको पता चल जाएगा। और बाकी जो ये 14 का आप जिक्र कर रहे हैं, ये आपको खुद भी पता है कि यहाँ पे नेशनल असेंबली का इजलास भी था और हमें इधर प्रेजेंस भी चाहिए थी। तो इस किस्म की ये जो खुशख्याली है ना कि जी कोई इत्तेफाक नहीं हो रहा, ये सारी ये उनकी फैलाई हुई है जिनके के वोट कम है और वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। ये सवाल आप उनसे पूछें कि अगर आपके पास 60 रुपए हैं और अगले के पास 100 रुपए हैं, तो आप कहते हैं कि जी नहीं मेरे पास भी 100 रुपए हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? चोरी के जरिए, खरीदारी के जरिए। ये इनका प्लान है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इनको इस्लामाबाद में हफीज शेख इनको शिकस्त देकर और हम इधर ही इंशाअल्लाह खड़े होंगे और इधर ये बात कर रहे होंगे कि जी क्या हुआ उन वादों का, क्या हुआ उन ऐलानात का कि ये हुआ और वो हुआ। ठीक है, शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज मीडिया से बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने री पोलिंग का चैलेंज एक्सेप्ट किया है, वो प्रेशर में नहीं आते।